وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس کا آغاز ہم سورۃ الاعلیٰ سے کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے اور عیدین کی پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں وہ صورتیں ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا تھی کہ یہ ہر خاص و عام کو زبانی یاد ہو جائیں اور ان کا مضمون ذہن نشین ہو جائے۔ وتر کی پہلی رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کریں۔ اور کیوں تسبیح کریں؟ کہ اس رب نے ہی پیدا کیا ہے، اس نے تناسب قائم کیا، اس نے تقدیر بنائی اور پھر اس نے راہ دکھائی، یعنی ہر چیز کو ڈیزائن کیا، اسے وجود میں لایا، اس کی صلاحیتوں کا تعین کیا اور پھر ہر چیز کو اپنے دائرہ کار میں کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ پھر فرمایا کہ وہی ہے جس نے نباتات اگائیں اور پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور و فکر کرے گا وہ یقیناً اللہ کی تسبیح کرے گا۔ اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھوا دیں گے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھولیں گے سوائے اس کے جو اللہ چاہے، یقیناً وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرنے کا حکم دیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیجئے اگر نصیحت نافع ہو۔ پھر دو طرح کے اس پہ رد عمل بتاتے ہیں کہ وہ شخص جو ڈرتا ہے وہ اس نصیحت کو قبول کر لے گا، لیکن دوسری طرف فرمایا کہ جو اشقا یعنی جو بدبخت ہے وہ اس نعمت سے گریز کرے گا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ گریز کرنے والا بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا اور نہ اس میں جیے گا۔ سب سے بڑی جو ہولناک بات ہے جہنم کی وہ وہی ہے کہ وہاں نجات کی کوئی صورت نہیں ہے، وہاں موت نہیں ہے اور وہاں کا عذاب بھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلاح پا گیا جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور پھر نماز پڑھی، یعنی تزکیہ نفس کا یا پاکیزگی اختیار کرنے کا ایک پورا پروگرام دیا گیا، اور ظاہر ہے کہ اس پروگرام سے کون فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ جو قرآن کی نصیحت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور پھر یہاں پر چار باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ فلاح یعنی کامیابی کس کے لیے ہے؟ جو تزکیہ کرے گا، یعنی فلاح حاصل کرنے کے لیے کام کرنا ہوگا، محنت کرنی ہوگی، اور وہ کام کیا ہے؟ نفس کا تزکیہ، خود کو پاک کرنا، برائیوں کو ختم کرنا اور اچھائیوں میں خود کو نشو نما کی طرف لے کر جانا۔ اور پھر فرمایا کہ اس تزکیے کے لیے جو لازمی چیز ہے وہ ذکر الہی ہے، اور اس ذکر الہی کے لیے نماز پڑھنا لازم ہے، اور کاش ہماری نماز اللہ کی یاد والی نماز بن جائے۔ پھر آخری آیات میں جو آیت نمبر 16 سے 19 تک ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کیوں لوگ اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں کہ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، اور یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ کے صحیفوں میں، یعنی دنیا کی محبت سے بچ کر نماز اور ذکر کے ذریعے سے نفس کی پاکیزگی اختیار کرنے کا یہ آسمانی نسخہ پہلی مرتبہ قرآن میں بیان نہیں کیا گیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں یہی طریقہ بتایا گیا تھا۔ اس کے بعد چلیے تو سورۃ الغاشیہ ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا آغاز ایک سوالیہ آیت سے ہوتا ہے کہ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے، اور اس کے فوراً بعد قیامت کو جھٹلانے والوں کے انجام سے آگاہ کیا گیا ہے کہ ان کے چہروں پر رسوائی ہوگی۔ ہماری جو دلی کیفیات ہوتی ہیں نا، ان کا جو سب سے پہلا اظہار ہے وہ ہمارے چہروں سے ہوتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کے چہروں پر رسوائی ہوگی، تھکے ماندے دہکتی آگ میں داخل ہوں گے، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور کھانے کے لیے کانٹے دار جھاڑیاں فراہم کی جائیں گی۔ اور پھر قیامت پر ایمان لانے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کے حضور جواب دہی کے تصور کے تحت زندگی گزارتے تھے، ان کے چہرے اس روز بارونق ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے،
اور وہ اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، وہاں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر ہوں گے، گاؤ تکیے ہوں گے اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں ان کو آفاق کی 4 نشانیوں پر غور کرنا چاہیے۔ وہ نشانیاں کیا ہیں کہ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے اور زمین کو نہیں دیکھتے؟ یعنی اگر انسان ان پر غور کرے تو اس کو سمجھ آئے گی کہ کیا ان سب کا خالق مردوں کو زندہ کر کے عدالت قائم نہیں کر سکتا؟ کیا وہ لوگوں کو جزا اور سزا نہیں دے سکتا؟ اور سورہ مبارکہ کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف یاد دہانی اور نصیحت ہے، حق کو زبردستی منوانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ڈالی گئی، لہٰذا جو لوگ نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہیں ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آخرکار ان کو لوٹنا اللہ ہی کی طرف ہے۔ اس کے بعد سورۃ الفجر ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں فجر کی، 10 راتوں کی، جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ ذی حجر کے الفاظ ہیں یعنی عقل مند لوگوں کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانی تاریخ سے استدلال فرماتے ہیں کہ 3 طاغوتی اور فسادی قوتوں عاد، سمود اور فرعون کا انجام کیا ہوا کہ جب وہ حد سے گزر گئے اور زمین میں انہوں نے بہت فساد مچایا تو ان پر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہمیں اس لیے بتاتے ہیں کہ عقل مند لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کے متعلق بتاتے ہیں کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کسی کو دے کر آزماتا ہے اور کسی کو نہ دے کر آزماتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو مادہ پرستانہ نقطہ نظر ہے دنیا کا، اس میں جب اس کو دیا جاتا ہے تو وہ بھی آزمائش، لیکن دیے جانے پر وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب رزق اس کا تنگ ہو جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا طرز عمل کیا ہے کہ یہ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہیں۔ یعنی آخرت کو جھٹلانے والے لوگ دکھ اور سکھ دونوں حالتوں میں صابر اور شاکر نہیں ہوتے، اور یہ سماجی جو عدل و انصاف ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے، نہ یتیموں، نہ مسکینوں، نہ کمزور طبقات کا، اور ان کی اصل محبت کیا ہے؟ مال کی محبت ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کا ضرور حساب لیا جائے گا، اور جب جہنم سامنے آ جائے گی تو اس دن ان کو سمجھ آئے گی، لیکن اس وقت سمجھنے کا کیا حاصل؟ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت صرف عذاب ہوگا۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نفس مطمئنہ کا، اور اس کا انجام یہ بتاتے ہیں کہ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ کیا خوبصورت انجام ہے اور کیا خوبصورت استقبال ہے۔ اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ وہ شخص جو پورے اطمینان سے، شرح صدر سے اسلام کو مکمل دین کی حیثیت سے اپنا طرز زندگی بنا لے، اور اس راہ کی ہر سختی کو پوری استقامت کے ساتھ قبول کرے، اور جو دنیا کی لذتیں ہیں ان سے محرومی پر اسے حسرت نہ ہو، اور اسلام کے لیے وہ ایک پر اعتماد رویہ رکھتا ہو، تو ایسے شخص کی کارگزاری اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین انجام اس کو دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ البلد ہے، اور سورۃ البلد میں اللہ تعالیٰ ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر یعنی مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، اور حلال کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ کو امن نصیب نہیں ہے، آپ مصائب اور آلام کی چکی میں یہاں پر پس رہے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، کہ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی دنیا مزے کرنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی ہے، یہ امتحان ہے، اور امتحان آزمائش اور مشکلات کا نام ہے، اور ان سے گزر گزر کر ہی انسان اپنی اوقات یا ورث ثابت کرتا ہے۔ ہم کیسے بے وقوف ہیں کہ دنیا میں راحت تلاش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے راحت جنت میں رکھ دی ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ اللہ اور آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کی ذہنیت بتاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا اس نے سمجھ رکھا ہے کہ کوئی اس پر قابو نہ پا سکے گا؟ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا؟ یعنی وہ اپنا مالک خود ہی کو سمجھتا ہے اور ڈھیروں مال اڑا دیا کرتا ہے اپنی مرضی اور اپنی خوشی کے مطابق. اور اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی اور 2 ہونٹ اور 1 زبان نہیں دی، اور کیا دونوں نمایاں راستے نہیں دکھا دیے؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کیوں سمجھتا ہے کہ اس کے ان معاشی رویوں پر اسے کوئی نہیں پکڑے گا، کوئی ہستی اس پر گرفت نہیں کرے گی، یا کوئی طاقت اس کی فضول خرچیوں اور عیاشیوں کا احتساب نہیں کرے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو دونوں نمایاں راستے اس بندے کو دکھا دیے تھے، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ دشوار گزار گھاٹی. یعنی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 راستے جو ہم نے اسے دکھائے تھے ان میں سے ایک بلندی کی طرف جاتا ہے مگر مشقت طلب اور دشوار گزار ہے، اور اس میں آدمی کو اپنے نفس اور اپنی خواہشات اور شیطان کی ترغیبات سے لڑنا پڑتا ہے. اور دوسرا راستہ آسان ہے جو کھڈوں میں اترتا ہے، پستی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور اپنے نفس کو بس ڈھیلا چھوڑ دینا کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بلندی کی طرف جانے والا راستہ ہے وہ کیا ہے کہ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. پھر اس کے ساتھ فرمایا کہ آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پر رحم کی تلقین کی. اب یہاں دیکھیں کیونکہ پہلے شخص کی فضول خرچیوں کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ وہ اپنی بڑائی کی نمائش اور لوگوں پر اپنا فخر جتانے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے مقابلے میں یہ بتایا گیا کہ وہ کون سا خرچ اور مال کا کون سا مصرف ہے جو آدمی کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے، مگر اس میں نفس کی لذت نہیں ہے. اس کے لیے اپنے نفس پر انسان کو جبر کر کے ایثار اور قربانی سے کام لینا پڑتا ہے. تو ہم نے اس میں کیا کام دیکھے کہ مال ضرورت مندوں پر خرچ کرنا، اور اس کے بعد ساتھ یہ بھی اس کی صفات ہونی چاہیے کہ وہ ایمان والا اور ایک دوسرے کو صبر اور لوگوں پر رحم کی تلقین کرنے والا ہو. اور آخر میں اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ہیں دائیں بازو والے، لیکن جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں اور ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اس کے بعد سورۃ الشمس ہے، اور سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ ابتدا میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم، چاند کی قسم اور دن کی قسم اور رات کی قسم اور آسمان اور زمین کی قسم، اور ان ساری باتوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور نفس انسانی کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یعنی ہر صاحب عقل یہ بات تسلیم کرے گا کہ انسان کے نفس میں نیکی اور بدی دونوں کا شعور موجود ہے. اللہ نے اس کو ضمیر یعنی نفس لوامہ عطا کیا ہے جو برائی اور بدی پر ملامت کرتا ہے، اور یہی وہ ضمیر ہے جو اچھے کام کر کے خوش ہوتا ہے. چونکہ انسان کو آزادی اختیار حاصل ہے، اس لیے انسان کے اندر گناہ کرنے اور گناہ سے بچنے دونوں کی صلاحیت رکھ دی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ان صلاحیتوں کا کیا استعمال ہے کہ یقیناً فلاح پا گیا وہ شخص جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس کو دبا دیا. یعنی جب انسانی نفس کو دونوں رجحانات اللہ نے عطا کیے ہیں تو جو شخص اپنے نفس کو پاک رکھے گا اور اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک کہے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس ضمیر کی آواز کو دبائے گا وہ نامراد ہوگا. تو انسان کے مستقبل کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس کے اندر جو اللہ نے صحیح اور غلط میں تمیز کی صلاحیت رکھی ہے، پھر ارادے اور فیصلے کی جو قوتیں رکھ دی گئی ہیں، ان کو استعمال کر کے وہ اپنے نفس کے اچھے اور برے رجحانات میں سے کس کو ابھارتا ہے اور کس کو دباتا ہے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی مثال دیتے ہیں کہ ان کو بھی تزکیہ نفس کی دعوت دی گئی تھی، لیکن انہوں نے اس کو مسترد کر دیا اور انہوں نے سرکشی کی، بغاوت کا راستہ اختیار کیا. یہ ان کے ضمیر کی جنگ تھی، انہوں نے اپنے نفس کی آواز کو کچل دیا اور اس کا انجام ان کی ہلاکت کی صورت میں ظاہر ہوا. اس کے بعد سورۃ اللیل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ رات کی قسم کھاتے ہیں اور دن کی اور نر اور مادہ کی، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں. یعنی جیسے رات اور دن اور نر اور مادہ ایک دوسرے سے متضاد ہیں، اسی طرح انسانوں کی دنیا میں کوششیں بھی متضاد ہیں.
اللہ تعالیٰ ایک قسم کا کردار پیش کرتے ہیں کہ جس نے راہ خدا میں مال دیا اور خدا کی نافرمانی سے پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ جانا، اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ جو 3 خوبیاں بتائی گئی ہیں یہ بڑی جامع خوبیاں ہیں۔ انسان زر پرست نہیں ہے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اور تیسری بات یہ کہ بھلائی، چاہے وہ عقیدے کی ہو، اخلاق کی ہو، اعمال کی ہو، معاشرت، معیشت، جس کاموں میں بھی جو بھلائی ہے وہ اس کو اختیار کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، یعنی وہ راستہ جو انسان کی فطرت کے مطابق ہے اور جو اس کی خالق کی مرضی کے مطابق ہے، جو انسان کے لیے سہولت کا باعث ہے۔ سورہ بلد میں ہم نے پیچھے یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو دشوار گزار گھاٹی کہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے راستے پر چلنا دشوار گزار گھاٹی ہی ہے جب تک انسان چلنا شروع نہ کرے، لیکن جب انسان اس راستے پر چل پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس راستے پر سہولت اور آسانی دیتے ہیں۔ دوسرا کردار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے بخل کیا اور خدا سے بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اور بخل سے مراد صرف کنجوسی نہیں ہے، بلکہ بخل سے مراد خدا کی راہ میں اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں مال صرف نہ کرنا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جو خدا سے لاپرواہ ہے اور بھلائی یا سچائی کو جھٹلاتا ہے، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے گا۔ سخت راستے سے کیا مراد ہے کہ اگرچہ مادی فائدے ہوں اور دنیا کی لذتیں اور ظاہری کامیابی بھی ہو، لیکن چونکہ وہ اپنی فطرت، اپنے ضمیر اور خالق کائنات سے متضاد چل رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کے لیے وہ راستہ آسان نہیں ہوتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور آخرت اور دنیا دونوں کے مالک ہم ہی ہیں۔ اور پھر اللہ دونوں کا انجام بتاتے ہیں کہ ایک وہ ہے جو آگ میں جھلسے گا اور دوسرا کامیاب ہوگا۔ سورۃ الضحیٰ، پہلی وحی کے بعد وحی کا سلسلہ کچھ عرصے کے لیے بند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے، نہ وہ آپ سے ناراض ہوا ہے، اور یہ پیشین گوئی بھی کر دی کہ آپ کے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی نعمتیں گنوائیں کہ آپ یتیم پیدا ہوئے تو اللہ نے ٹھکانہ دیا، ناواقف راہ تھے تو اللہ نے ہدایت بخشی، اور نادار پایا تو مالدار کیا، یعنی حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ اس کے بعد سورہ علم نشرح ہے، یہ سورہ مبارکہ بھی پچھلی سورت سے ملتے جلتے مضامین ہے۔ اس کے بھی اللہ تعالیٰ اپنی 3 نعمتیں بتاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اور سینہ کھلنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ ہم پیچھے سورہ انعام میں پڑھ کر آئے ہیں۔ دوسرا احسان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا، یعنی نبوت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہالت اور گمراہیوں کو دیکھ کر جس بوجھ کا شکار تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بوجھ اللہ نے آپ پر سے اتار دیا۔ اور تیسرا احسان تمہاری خاطر تمہارے ذکر کو بلند کر دیا، اور یہ بھی ایک ایسی پیشین گوئی تھی کہ جو اس وقت ناممکن نظر آتی تھی، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بلند کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ پس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے۔ 2 دفعہ یہ بات کہی گئی کہ انسان پریشانی سے گھبرا اٹھتا ہے، لیکن در حقیقت اچھا وقت اس کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور حکم یہ دیا گیا کہ جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو، یعنی دن کو دعوت و تبلیغ کا کام ہے تو جب رات کو فراغت ہو تو عبادت کی مشقت کی جائے اور اللہ کی طرف متوجہ ہوا جائے۔ آگے چلیے تو سورۃ 3 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس شہر مکہ کی۔ اور قسم کس بات پر کھائی گئی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، لیکن پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے اس کو سب نیچوں سے نیچ کر دیا۔ سب نیچوں سے نیچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کے بعد جب انسان اپنے جسم اور اپنے ذہن کی طاقتوں کو
برائی کے راستے میں استعمال کرتا ہے تو اللہ اسے برائی ہی کی توفیق دیتا ہے، اور گرتے گرتے وہ گراوٹ کی اس انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ کوئی مخلوق گراوٹ کی اس حد تک نہیں پہنچی ہوتی۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس سے بچے ہوئے کون ہیں؟ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ کون جزا اور سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ اس کے بعد سورۃ العلق ہے، جس کی ابتدائی 5 آیات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آغاز ہوا، اور اس کی جو باقی آیات ہیں یہ ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکا تھا۔ سورت کے آغاز یا جو وحی کا آغاز ہے وہ پڑھو سے ہوتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو جس نے پیدا کیا جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ دیکھیں آغاز ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ پڑھنے سے اور علم سے ہو رہا ہے، لیکن اصل علم کیا ہے؟ جو اللہ کا دیا ہوا علم ہے، اور وہ علم جو اللہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ پھر فرمایا پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ کتاب اور قلم ہے، اور پڑھنا اس کا سب سے بڑا کام ہے، وہ پڑھنا جس کو اللہ کی ذات سے روشناس کرا دے، اور پھر یہ روشنی اس کو دنیا کے تمام علوم سے آگاہی دے دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سرکشی اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، اور پھر ذکر کیا گیا ابو جہل کا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھنے سے منع کیا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم راہ راست پر ہیں، اور یہ منع کرنے والا شخص جھٹلانے والا اور منہ موڑنے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ اپنے اس طریقے سے باز نہ آیا، اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اور پھر ساتھ یہ فرمایا وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، یعنی اس نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھڑک دیا تو اس نے کہا تھا اے محمد تم کس بات پر مجھے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم اس وادی میں میرے حمایتی سب سے زیادہ ہیں۔ تو اس پر اللہ فرماتے ہیں یہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں اس کی بات نہ مانو، سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ اس کے بعد سورۃ القدر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا، یعنی قرآن وہ بابرکت کتاب ہے کہ جس رات میں وہ نازل ہوا وہ رات عظیم قرار پائی، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم شب قدر کی عظمت کیا جانو کہ یہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر رات ہے، اور اس رات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر زمین پر اترتے ہیں، اور یہ سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شب قدر کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آخری عشرے میں تلاش کرنے کا حکم دیا، اور یہ اللہ سے رابطے اور تعلق کے ذریعے ہیں کہ جس میں ہم بہت زیادہ نیکیاں اور اللہ سے معافی اور مغفرت کروا سکتے ہیں۔ آگے چلیے تو آگے سورۃ البینہ ہے، اور سورۃ البینہ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مدنی سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ رسول بھیجنا کیوں ضروری ہے، کیونکہ دنیا کے لوگوں کا کفر سے نکلنا ممکن نہ تھا جب تک کہ ایک ایسا رسول نہ بھیجا جائے جو کتاب کو اس کی اصلی صورت میں تمام جو آمیزشیں ہیں ان سے پاک کر کے پیش کرے۔ پھر یہود اور نصارہ کی گمراہیوں کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اصل دین سے ہٹ کر نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا، اور پھر آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک وہ جو بدترین مخلوقات ہیں جنہوں نے انبیاء کی دعوت کو ماننے سے انکار کیا، اور بہترین مخلوق وہ ہے جو ایمان لا کر نیک عمل کریں، اور ان کی جو عملی مثال ہے وہ صحابہ اکرام تھے جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سورۃ الزلزال، اس سورہ مبارکہ کے پہلے حصے میں روز قیامت کے دونوں مرحلوں کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ پہلے مرحلے میں زلزلہ پورے کرۂ ارض کو اپنی گرفت میں لے لے گا، اور دوسرے مرحلے پر زمین پھٹ جائے گی، اور اس سے تمام مرے ہوئے لوگ برآمد کیے جائیں گے، اور زمین گزرے ہوئے حالات سنائے گی، اور اس موقع پر انسان کی حیرت اور تعجب اور خوف کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حساب کتاب سے پہلے اعمال نامے دکھائے جائیں گے، اللہ کی طرف سے زمین کو زبان عطا کی جائے گی، اور وہ گزرے ہوئے حالات، سچے واقعات بیان کرے گی، لوگ متفرق حالات میں اپنے اچھے اور برے اعمال کے ساتھ حاضر ہوں گے، اور اپنے اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں اور برائیاں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تاکہ اتمام حجت ہو جائے۔
سورۃ العادیات، اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں گھوڑوں کی اور ان کے مختلف کاموں کی قسم کھائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ دو حقیقتیں بتاتے ہیں۔ پہلی یہ کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے اور وہ خود اس پر گواہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ وہ مال اور دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بھولے ہوئے ہیں اس وقت کو کہ جب قبروں میں جو کچھ مدفون ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ مخفی ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یعنی انسان کے اعمال کے پیچھے اور انسان کے کاموں کے پیچھے جو نیتیں ہیں، جو اغراض و مقاصد ہیں، وہ سامنے آ جائیں گے، اور یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے، اور قیامت کو عظیم حادثہ کہا گیا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ عظیم حادثہ ہوگا جب لوگ پروانوں کی طرح بکھرے ہوئے ہوں گے اور پہاڑ اون کی طرح دھنکے ہوئے ہوں گے، اور اس دن میزان جو قائم کر دی جائے گی، اور جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے نیکیوں کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس سے کیا مراد ہے؟ حاویہ اس کی ماں ہوگی، یعنی جو ماں جس طرح ماں کی گود ٹھکانہ ہوتی ہے، اسی طرح وہ جہنم کی جو گہرائی ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اس کے بعد سورۃ التکاثر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو غفلت میں ڈال رکھا ہے دنیا کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے۔ یہ ہمارا مرض جس پر اللہ تعالیٰ ہاتھ رکھتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کو حاصل کرنے کی دھن میں لگے رہتے ہو یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچ جاتے ہو، اور پھر اللہ فرماتے ہیں عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا اور تم دوزخ کو دیکھ کر رہو گے، اور پھر اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دے رکھی تھی ان کے متعلق تم سے سوال کیا جائے گا۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔